بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج کا ہمارا لیکچر کھیلوں میں لگنے والی چوٹوں کا علاج کتنے طریقوں سے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ہمارا لیکچر جو ہے یہ فرسٹ ایڈ کے طریقوں فرسٹ ایڈ سے تعلق رکھتا ہے۔ پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے پڑھا تھا فرسٹ ایڈ سے کیا مراد ہے، اس کے بنیادی اصول، اور پھر اس کے بعد نیکسٹ کوسچن کے اندر ہم نے پڑھا تھا فرسٹ ایڈر کی بنیادی خصوصیات، یعنی کہ فرسٹ ایڈ دینے والا جو بندہ ہوتا ہے اس کے اندر کون سی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ عزیز طلباء طالبات، یہ جو کوسچن ہے یہ دو انداز سے آ سکتا ہے۔ ایک تو جیسا کہ آپ کے سامنے وائٹ بورڈ کے اوپر مینشن ہے، فرسٹ ایڈ کے طریقے یا فرسٹ ایڈ کے بنیادی طریقے۔ پہلا کوسچن پڑھا تھا آپ نے فرسٹ ایڈ کے بنیادی اصول، اور یہ ہے فرسٹ ایڈ کے بنیادی طریقے۔ یا دوسرا کوسچن یہ اس طرح انداز سے آ سکتا ہے کہ کھیلوں میں لگنے والی چوٹوں کا علاج کتنے طریقوں سے کیا جا سکتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے دو طریقے ہیں، جیسا کہ آپ کے سامنے مینشن ہے، ابتدائی طریقہ نگہداشت اور ثانوی طریقہ نگہداشت۔ ابتدائی طریقہ نگہداشت یہ اس وقت کیا جاتا ہے جو کہ فوری طور پر کیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل ایک پلیئر ہے، اس کو چوٹ لگی ہے، تو فوری طور پر جو طریقہ اپنایا جاتا ہے اس کو ہم ابتدائی طریقہ نگہداشت کہتے ہیں۔ اور اس کے چند ایک پوائنٹس جو کہ آپ کے سامنے مینشن ہے، اس کو ہم رائسز فارمولا بھی کہتے ہیں۔ اس کا فارمولا رائسز، RICES۔ اب رائسز کے اندر RICE اور S یہ 5 الفاظ آ رہے ہیں۔ اب ہر ایک لفظ کے ساتھ، ہر ایک حرف کے ساتھ آگے ایک ہیڈنگ بنے گی۔ یہ ہیڈنگ کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ ہے رائسز۔ آر سے مراد ریسٹ، یعنی کہ آرام۔ اگر کوئی پلیئر ہے اس کو چوٹ لگ گئی ہے تو اس کو فوری طور پر گراؤنڈ سے باہر بھیج دیا جائے، اس کو ریسٹ کروائی جائے، بجائے یہ کہ وہ زخمی حالت کے اندر کھیلے اور اپنی انجری کو مزید خراب کر لے، اور زخم اگر ہے تو وہ بھی اور زیادہ خراب ہونے کے خدشات ہوتے ہیں، اور جس کی بنا پر کھلاڑی جو ہے وہ اچھے طریقے سے اپنے گیم پر فوکس بھی نہیں کر سکتا اور اچھے انداز سے اپنی صحت بھی اس کی خرابی کا اندیشہ ہے اور اس کی پرفارمنس کی خرابی کا بھی اندیشہ ہے۔ اور اس کے بعد ہے جی آئس۔ آئس کہتے ہیں برف کو۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ برف کی ٹکور کرنا۔ اب جب ہمیں چوٹ لگتی ہے تو فوری طور پر اوپر برف کی ٹکور کی جاتی ہے۔ ہاں، برف کی ٹکور اس وقت کی جاتی ہے جب آپ کا اوپن کٹ نہ ہو، یعنی کہ زخم اس انداز سے نہ ہو کہ آپ کی بلیڈنگ ہو رہی ہے۔ بغیر بلیڈنگ کے اگر اندرونی چوٹ لگی ہے تو اس پر ہم آئسنگ کرتے ہیں، برف کی ٹکور کرتے ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ اس کی ریزن کیا کہ اندر کسی اگر خون رس رہا ہے تو وہ آئسنگ کرنے کی وجہ سے، برف کی ٹکور کرنے کی وجہ سے، ٹھنڈک کی وجہ سے خون جو ہے وہ جم جائے گا اور بلیڈنگ جو ہے وہ رک جائے گی۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ خون جتنا زیادہ بہے گا، چوٹ بھی اتنا ہی زیادہ نقصان ہوگی، اور اگر چوٹ آئی ہوئی ہے اس کے اوپر برف وغیرہ ہم لگاتے ہیں تو خون کی نالیاں جو ہوتی ہیں ان کا منہ جو ہے وہ ٹھنڈک کی وجہ سے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ خون جم جاتا ہے، منہ بند ہو جاتا ہے، جس کی بنا پر زیادہ بلیڈنگ نہیں ہوتی۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ ہے سی ہوتے کہتے ہیں کمپریشن، یعنی کہ دباؤ۔ ایسی جگہ جہاں پر چوٹ لگی ہے فوراً پٹی باندھ دیں، اور اس طرح باندھے کہ خون کی گردش ہوتی رہے۔ پٹی زیادہ زور سے نہیں باندھی، ہلکی سی پٹی باندھیں۔ اس سے کیا ہوگا، پٹی باندھنے کی وجہ سے جس جگہ پر چوٹ لگی ہوگی وہاں پر خون کی گردش بھی کرتی رہے گی۔ اور اس کو عزیز طلباء و طالبات ایسے ہی کہتے ہیں جس طرح کہ ہمارے گھروں کے اندر ہماری بزرگ خواتین جو ہیں ان کے سر میں درد ہو تو وہ سر کے اوپر کپڑا باندھ لیتی ہیں، کپڑے کے ساتھ اپنے سر کو باندھ لیتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سر باندھنے کا اس کے جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوتی، بلکہ بلڈ سرکولیشن جب وہ اپنے طریقے کے ساتھ جس طرح نارملی چلتی رہتی ہے جب اس کو دبایا جاتا ہے۔ دوسرا اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم اب گھر میں کوئی بندہ بیمار ہو، کسی کو بخار ہو، جسم درد ہو، ہم اس کے جسم کو دبانا شروع کرتے ہیں جس سے ہمیں ریلیف ملتا ہے۔ عزیز طلباء طالبات، یہ جو کمپریشن یا دباؤ ہے یہ بھی اسی کی ہی ایک مثال ہے۔ جی نیکسٹ ہے جی ایلیویشن کہتے ہیں اونچا اٹھانا، یعنی کہ جس جگہ پر چوٹ لگی ہو اس جسم کے اس حصے کو اونچا رکھنا چاہیے تاکہ اگر بلیڈنگ وغیرہ ہو رہی ہو تو بلیڈنگ کی وجہ سے، اگر ہمارا زخمی حصہ نیچے ہوگا تو بلیڈنگ اوپر سے نیچے کی طرف آتی رہے گی اور بلیڈنگ زیادہ ہو جائے گی، اور جس کی وجہ سے
خون کی کمی تیزی کے ساتھ واقع ہو جاتی ہے۔ عزیز طلباء طالبات، ہم اگر اپنے زخمی حصے کو اوپر رکھیں گے، چونکہ خون جو ہے وہ اوپر سے نیچے آتا ہے، نیچے سے اوپر خون کا جانا محال ہوتا ہے، اور اس کے عام طور پر کھلاڑی کو جس میدان میں چوٹ وغیرہ ٹانگوں پر لگتی ہے، اس لیے ٹانگوں کے نیچے سہارے کے طور پر تکیہ یا کوئی اور ایسی چیز رکھ دے، مناسب چیز رکھ دیں، جس کی وجہ سے اس کا پاؤں یا اس کا ٹانگ جو ہے وہ تھوڑی اونچی ہو جائے۔ اچھا، اس کے بعد لاسٹ نمبر 5 پہ ہے سپورٹ، ایس سپورٹ۔ اب بیٹا یہاں پر ایک ہوتا ہے SPORT سپورٹ، جس کو ہم سپورٹس کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کھیل، یہ وہ والا نہیں ہے، یہ ہے سہارا دینا، SUPPORT سپورٹ۔ سپورٹ کو کہتے ہیں سہارا دینا۔ اگر کھلاڑی جس کو چوٹ لگی ہے اس کے چوٹ اتنی سیریس ہے کہ وہ خود نہیں باہر جا سکتا، تو اس کو ساتھی کھلاڑی جو ہے اس کو سہارا دے کر گراؤنڈ سے باہر لے جائیں، اب تاکہ اس کا جسم جو ہے چونکہ اپنا وزن برداشت کرنے کے قابل نہیں رہا، سہارے کی مدد سے ہم اپنے کھلاڑی کو باہر لے کے جا سکتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ تھا ہمارا پہلا طریقہ جس کو ہم ابتدائی طریقہ نگہداشت کہتے ہیں، اور سیکنڈ ہے جس کو ہم ثانوی طریقہ نگہداشت کہتے ہیں۔ ثانوی عربی زبان کے لفظ الثانیہ سے نکلا ہے، جس کا لفظی معنی ہوتا ہے دو، یعنی کہ دوسرا طریقہ۔ اور یہ جو طریقہ ہے یہ ابتدائی طریقہ نگہداشت کے کم از کم 24 سے 36 گھنٹے کے بعد شروع کیا جاتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہوتا ہے گرم پانی سے گرمائش، مالش کرنا، گرم پٹی باندھنا، نیند لینا، وارم اپ کرنا، ایکسرسائز کرنا، اچھی خوراک، سوجن وغیرہ سویلنگ دور کرنے والی میڈیسن، نفسیاتی طور پر اس کی تیاری ہوتی ہے۔ اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ گرم پانی سے ٹکور، جب چوٹ لگتی ہے تو اس وقت اس کے اندر خون کی نالیوں سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو ہم ابتدائی طریقہ نگہداشت اپناتے ہیں تو کافی حد تک اس کے اندرونی طرف خون اکٹھا ہو چکا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے طریقے کے اندر بتایا کہ وہاں پر خون ٹھنڈک کی وجہ سے جم جاتا ہے۔ اب اس خون کی جو جمع ہوا خون ہے اس کو کلیئر کرنے کے لیے ہم اس کو گرمائش دیتے ہیں، گرم پانی سے اس کی ٹکور کرتے ہیں یا مالش کرتے ہیں، تاکہ وہ خون جو ہے وہ اپنی نارمل کنڈیشن کے اندر آ جائے۔ اس کے بعد ہے مالش کرنا، زخمی اس کے اوپر آیوڈیکس، ونٹوجینو یا اس طرح کے آئل وغیرہ ہوتے ہیں، ان کی مالش کی جاتی ہے۔ جس طرح سرسوں کے تیل کی مالش ہمارے علاقے کے اندر، ایریا کے اندر بہت زیادہ مشہور ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس طریقے سے کیا ہوتا ہے، اس کے اندرونی حصے سے خون ختم ہو جاتا ہے، بلکہ اس کی کمزوری بھی ختم ہو جاتی ہے، چوٹ جلد ٹھیک ہو جائے گی اور درد کی شدت بھی کم ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہے گرم پٹی باندھنا۔ گرم پٹی آپ عام طور پر دیکھتے ہیں کہ کرکٹرز بھی اور باقی کھیلوں کے اندر بھی کھلاڑیوں نے اپنے گھٹنے کے اوپر ایک گرم پٹی لپیٹی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ چوٹ سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اور پھر یہ گرم پٹی جو ہے، ایک تو گرم پٹی اینگلٹ ٹائپ ہوتی ہے، دوسری گرم پٹی جو کہ نارمل ہاسپٹلس کے اندر ایزیلی ہمیں اویل ہوتی ہے، کیونکہ ٹھنڈک کی وجہ سے متاثرہ حصے کا درد زیادہ محسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح آج کل ہمارے پاس سردی کا موسم چل رہا ہے، تو ٹھنڈک سے بچنے کے لیے پرانی چوٹیں بھی جو ہماری ہیں ٹھنڈ کی وجہ سے وہ بھی جاگ جاتی ہیں، اور اس ٹھنڈ سے بچنے کی وجہ کے لیے ہم اس کے اوپر جسم کے حصے کو گرم رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی نیند لینا۔ نیند اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت سی خوبیاں رکھی ہیں۔ اچھے طریقے سے نیند لینے سے دن بھر کی تھکاوٹ جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے، اور اسی طرح ہمیں جب بھی ہمارے پاس کوئی ایسا مریض آتا ہے تو ہمارے ڈاکٹر حضرات کیا کہتے ہیں، درد سے بچنے کے لیے اس کو نیند کی دوائی دے دیتے ہیں، تاکہ مریض جو ہے وہ سو جائے اور اس کو درد کا احساس نہ ہو۔ وارم اپ کرنا۔ وارم اپ کرنا کیا ہوتا ہے، کسی کھیل شروع کرنے، کوئی بھی کھیل ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے اپنے جسم کو تیار کرنا، جسم کو گرم کرنا۔ چوٹ کے دو دن بعد آہستہ آہستہ وارم اپ کریں۔ وارم اپ کرنے سے متاثرہ حصے میں تھوڑی تھوڑی طاقت محسوس ہوگی، متاثرہ حصے جو خون جمع ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا، اور وارم اپ آہستہ آہستہ شروع کریں، جو جو ٹھیک ہوگا اس قدر بڑھاتے جائیں، اور جو جو اس کی مقدار بڑھتی جائے گی اس بھی آپ کا مضبوط ہوتا جائے گا۔ اس کے بعد نمبر 6 ہے ایکسرسائز، یعنی کہ آپ کے اگر کوئی ایسی چوٹ لگی ہے تو آپ ایکسرسائز کریں گے۔ ایکسرسائز کی مدد سے آپ کا جو چوٹ لگی ہے اس کو کافی حد تک ٹھیک ہو سکتی ہے، اور آپ اپنی پہلی والی کنڈیشن کے اندر آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اچھی خوراک۔ اگر کسی اس پر چوٹ لگی ہے تو جسم کے اندر کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، اور جب تک اس کمزوری کو دور نہیں کیا جائے گا اس وقت تک
اس کی پرفارمنس جو ہے وہ پہلی طرح نہیں ہو سکتی، اور اس کی پرفارمنس بہت جلدی تبھی ٹھیک ہوگی جب اس کی خوراک جو ہے وہ اس کی مناسب اور اچھی خوراک ہوگی۔ اس کے بعد ہے سوجن دور کرنے میں دوائیاں۔ اگر سویلنگ وغیرہ ہو گئی ہے تو اس سویلنگ کو دور کرنے کے لیے جو ہے اس کی میڈیسن وغیرہ کا استعمال ہونا چاہیے۔ خون کی نالیاں جو ہے پھٹنے سے گیسوں کا نظام جو وہ برم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے متاثرہ حصے میں سویلنگ یا سوزش شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد نفسیاتی طور پر تیاری۔ نفسیاتی طور پر تیاری کیا ہے کہ اب کھلاڑی کو یا مریض کو نفسیاتی طور پر اس کا تیار کرنا چاہیے کہ چوٹ لگ بھی سکتی ہے، اور چوٹ جس کو لگ سکتی ہے اس کی چوٹ اللہ رب العزت ٹھیک بھی کر دیتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، جس کے اندر آپ نے فرسٹ ایڈ کے طریقوں کے بارے میں پڑھا، جو کہ آپ نے 2 طریقے سماعت فرمائے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس کے اندر مزید اس کے لیکچر کی بہتری کے لیے آپ لوگوں نے اپنی بک سے ایک بار ریڈ آؤٹ لازمی کر لینا ہے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔